بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کو ایک میں اتنی آسان چیز بتانے جا رہا ہوں کہ اگر آپ چاہیں، بلکہ ہر کوئی ہی یہی چاہتا ہے کہ آپ جس پرابلم میں ہیں اور جو دعا آپ مانگ رہے ہیں اللہ رب العزت اس کو قبول کر لے، اور جو آپ کا بگڑا ہوا معاملہ ہے وہ سیدھا ہو جائے۔ بگڑے ہوئے معاملے سے مراد سب کچھ بیچ میں آ جاتا ہے۔ میں اگر پھر اس کی تمہید باندھوں گا تو آپ کہیں گے ویڈیو لمبی کر دی، یعنی کہ خواہ آپ کو دولت چاہیے، رزق چاہیے، کوئی پرابلم میں پھنس گئے ہیں، اس سے نکلنا ہے، کاروبار وغیرہ، ٹوٹل کسی جگہ بھی پھنس گئے ہیں، تو اتنا ذہن میں رکھ لیجئے کہ ایک چھوٹا سا عمل اتنا خوبصورت ہے، وہ اتنا خوبصورت ہے، اور وہ میرے رب کو اتنا پسند ہے کہ جو بھی وہ عمل کرتا ہے اللہ رب العزت اسی وقت اس کو عطا فرما دیتا ہے، اسی وقت۔ یعنی کہ مجھے اتنے یقین ہے کہ آپ ابھی اپنی یہ عمل کر کے سوئیں گے اور صبح اٹھیں گے تو پتہ چلے گا آپ کا کام ہو چکا ہے۔ یہاں تک سبحان اللہ، اتنا چھوٹا سا آسان سا عمل ہے۔ یقین کریں کہ مجھے اس عمل پہ اتنا یقین ہے کہ میرے ساتھ ابھی تقریباً 3-4 دن پہلے تک مجھے ایسے لگا اوہو مجھے تو کافی نقصان ہو گیا، اب کیا ہوگا، اب مجھے جو کام ہے وہ نئے سرے سے کرنا پڑے گا، میں تو بہت برا پھنس گیا، میں اب کیا کروں، میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ تو یقین کریں میں نے یہی عمل کیا، اور اس کے بعد میں ابھی لیٹا ہی ہوں، اور جیسے میری آنکھ کھلی تو مجھے خوشخبری مل چکی تھی کہ بھائی آپ کا جو بگڑا ہوا کام ہے وہ ٹھیک ہو گیا ہے۔ اچھا، سبحان اللہ۔ اور میں نے کہا کہ اے رب العزت، واقعی تو دعائیں سنتا ہے، تو دیکھتا ہے، تو جانتا ہے، تو ہمارے ساتھ ہے، جس کو کہتے ہیں نا سمیع دعا، کہ اللہ رب العزت دعاؤں کا سننے والا ہے۔ تو ناظرین، میں آپ لوگوں سے بھی یہی درخواست کر رہا ہوں کہ آپ بھی ایسے ہی کام کیجئے۔ فار ایگزامپل آپ کو ضرورت پڑ گئی ہے اور آپ کا کام نہیں ہو پا رہا، تو آپ کیا کریں، سمپلی، ویری سمپلی، رات کو سونے سے پہلے باوضو ہو کر 2 نفل نماز اسپیشل، سب سے پہلے، ٹھیک ہے جی، باوضو ہو کر 2 نفل کیا ہوتے ہیں یار، 2 منٹ بھی نہیں لگتے جی، اتنی مزیدار عمل ہے۔ آپ نے سب سے پہلے 2 نفل نماز آپ نے نیت کی، کس کے لیے؟ اپنی حاجت کے لیے۔ اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھے، اور اس کے بعد آپ سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے ایک بار سورہ کوثر پڑھی، ٹھیک ہے جی، آپ رکوع میں گئے، سجدہ کیا، پھر دوبارہ مطلب ہے کہ سجدہ کرنے کے بعد دوبارہ آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ناظرین، اب جب آپ دوسری رکعت کے سجدے میں جائیں تو سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار پڑھنے کے بعد اب آپ نے کم از کم انلمیٹڈ ٹائم، انلمیٹڈ سے مراد یہ ہے کہ آپ کی لمٹ 3 بار پڑھنے کی ہے، 5 بار پڑھنے کی ہے، 7 بار پڑھنے کی ہے، 9 بار پڑھنے کی ہے، 11 بار، 17 بار، 70 بار، 100 بار، جتنی بار تک لمٹ آپ کی ہے، آپ نے یہ پڑھنا ہے یا سمیع الدعا یا ارحم الراحمین، یا سمیع الدعا یا ارحم الراحمین۔ سجدے میں ہے، آپ کا سر سجدے میں ہے، اور آپ نے یہ پڑھتے جانا ہے۔ اب آپ کے لیے سجدہ یہ تھوڑی دیر کے بعد ظاہر ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ بھاری ہو گیا ہے، کچھ لوگ بیٹھ بھی نہیں سکتے، سجدہ خواہ آپ زمین پہ کر رہے ہیں یا کرسی پہ بیٹھ کے کر رہے ہیں، یا آپ جس بھی جگہ پر آپ سجدہ کر رہے ہیں، اس سجدے میں جتنی آپ کی لمٹ ہے اس لمٹ تک آپ نے یہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ فار ایگزامپل آپ کی لمٹ اگر 10 گھنٹے کی ہے تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ 10 گھنٹے میں رہیں، کم از کم جب آپ تھک چکیں، جب تک آپ تھک نہ جائیں، جب آپ تھک چکے ہو، اب آپ کو سر اٹھانا ہی اٹھانا ہے، تو بس اب جب آپ سر اٹھائیں سجدے میں سے، جو دوسرا سجدہ ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں، تو اب یہ دوسرے سجدے میں کی بات کر رہا ہوں، تو اب آپ کی آنکھوں میں آنسو آ چکے ہوں گے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ چکے ہوں گے۔ یہ میں آپ کو ایک راز کی بات بتا رہا ہوں، یہ جو آپ کے آنسو ہیں یہ اس بات کی خوشخبری ہے کہ آپ کی دعا قبول ہو گئی، آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ نہ یہ وظیفہ ہے، نہ یہ کوئی اور عمل ہے، یہ ایک سیدھا یعنی کہ محبت کا معاملہ ہے، اللہ رب العزت کے ساتھ بندگی کا معاملہ ہے، اللہ رب العزت کے ساتھ ایک وابستگی کا معاملہ ہے، اللہ رب العزت کے حضور، اللہ کے قدموں میں
سر جھکا کے سجدہ ریز ہو کے آپ کا اللہ رب العزت سے ایک جیسے چھوٹا بچہ تقاضا کرتا ہے نا اپنی حاجت کا، یہ اس طرح کا معاملہ ہے۔ اور آپ کی آنکھوں میں آنسو ایسے آئے ہوں گے کہ آپ کہیں گے یار یہ آنسو کہاں کے ہو گئے، میں تو رویا بھی نہیں ہوں۔ اگر آپ کو رونا آ جاتا ہے سجدے میں تو ضرور روئیے گا۔ سجدہ اٹھانے سے پہلے، سر سجدے میں سے اٹھانے سے پہلے یقین کریں آپ کی دعا قبول ہو چکی ہوگی، اور آپ کو خوشخبری کچھ منٹس میں ملے، کچھ گھنٹوں میں ملے، یا ایک دو دن میں ملے، یا جب بھی ملے، یہ تو میرے اللہ کے معاملے ہیں نا۔ میں ان مولویوں کی طرح نہیں ہوں جو گارنٹی دیتے ہیں، مجھے معلوم ہے میرے رب کا نظام کیا ہے، کیونکہ اللہ نے اپنی تدبیریں کرنی ہوتی ہیں آپ کے معاملے کے لیے، جس کے لیے آپ نے وہ یہ عمل کیا ہے، جو یہ عمل سے مراد ہے کہ جو آپ نے یہ ایک جو دعائے حاجت آپ نے پڑھی ہے، جو آپ نے 2 نفل حاجت پیش کیے ہیں، تو اللہ رب العزت نے یہ اللہ رب العزت نے تدبیریں کرنی ہوتی ہیں نا پورا۔ تو میرے ساتھ ایسا ہی ہوا، کتنی بار ہوا۔ ابھی اب میں آپ کو پرسوں کی بات بتا رہا ہوں، ایسا ہی ہوا، معاملہ ٹھیک ٹھاک گڑبڑ ہو گیا تھا۔ میں نے کہا یا رب العزت اب کیا بنے گا؟ پھر میں نے کہا نہیں، اب نہ معاملہ ہے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، گھر میں کچھ بھی چپ کر کے جناب اپنا سجدہ ریز ہو جاؤ اور چپ کر کے اللہ کو پیش کرو، کیونکہ آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے، تو کسی اور سے تو دعا نہیں نہ کروانی۔ تو میں اپنے جب ایسا معاملہ ہو جائے تو میں اپنی بیگم سے بھی کہتا ہوتا ہوں کہ بھائی ذرا میرے لیے تم بھی تسبیحات کر دو، اللہ رب العزت تمہاری بھی تسبیحات بڑے غور سے سنتا ہے، لیکن اپنا معاملہ میں جاری رکھتا ہوں۔ تو یقین کریں کہ بڑا ہی خوبصورت عمل، اور اگر آپ چاہیں تو میں پھر سے ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سونے سے پہلے باوضو ہو کر 2 نفل نماز حاجت کی نیت کیجئے، اور نیت کیا ہوتی ہے کہ اے میرے رب، میں تیرے حضور 2 نفل نماز پیش کرنے لگا ہوں یا کرنے لگی ہوں، میری حاجت تو جانتا ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے بعد وہی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کی جیسی نماز پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ کے ساتھ سورہ کوثر، اور دوسری رکعت میں آپ 3 بار، سوری میں پہلے بتانا بھول گیا، 3 بار آپ نے سورہ الاخلاص قل هو اللہ احد یہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ایک قسم کا پورا قرآن پاک آپ کا ہو جاتا ہے۔ اب جب پہلے سجدے میں جائیں اٹھ جائیں، دوسرے سجدے میں جب جائیں تو سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار یا 5 بار یا 7 بار پڑھنے کے بعد اب ان لمیٹڈ ٹائم جتنا آپ کا جسم آپ کو اجازت دے، آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ یا سمیع الدعا یا ارحم الراحمین پڑھتے جانا سجدے میں، لمبی دیر تک پڑھتے رہنا، ٹھیک ہے جی۔ میں نے آپ کے لیے یہ ریپیٹ کر دیا ہے تاکہ آپ بھولیں نہیں، اور اس کے بعد آپ کی دعا قبول ہو چکی ہوگی۔ یہ میں اپنے اللہ رب العزت کے جس کو میں جانتا ہوں اس کے بھروسے میں بتا رہا ہوں کہ آپ کا کام ہو چکا ہوگا، اور آپ نے پھر مجھے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ جب آپ نے یہ عمل کیا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے کہ نہیں آئے، کیونکہ جب آپ سجدے سے سر اٹھائیں گے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ چکے ہوں گے قدرتی طور پر، جو کہ اس بات کا شہادہ ہوگا، یعنی سرٹیفکیٹ ہوگا، یعنی ایک قسم کی یہ نشانی ہوگی کہ آپ کی دعا قبول ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور ضرور کرنا ہے، اور جب آپ مطلب سلام پیش کر لیں تو کم از کم 10 بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آپ نے 10 درود پاک ضرور ادا کرنے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ پھر دیکھیں آپ کو خوشخبریاں کیسے ملتی ہیں، کیسے انشاءاللہ ملتی ہیں، ضرور ملیں گی۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ آپ سب لوگوں کا حامی ناصر ہو، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔